اسی ماہ مقدس میں رجب المرجب میں نبی رحمت جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ جس کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں عظیم ترین معجزہ معراج ہے، لیکن یہ سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم بہت زبردست اور بڑا عظیم معجزہ ہے، لیکن عظیم معجزات جو آپ کو عطا فرمائے گئے ان میں یہ معجزہ معراج شریف کا بھی معجزہ ہے۔ انشاءاللہ معراج شریف کی رات جو جمعرات کو تشریف لا رہی ہے، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اس کو تفصیل سے اس کا تذکرہ ہوگا۔ کچھ باتیں آج عرض کرتا ہوں۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ رات کے تھوڑے سے حصہ میں، لیلن پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصہ میں سیر کرائی۔ یہاں حضور علیہ السلام کو رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بلکہ حضور کو عبد کہا ہے، اپنا بندہ کہا ہے، اور صرف بندہ نہیں کہا، عبد ہی اس کا بندہ کہا ہے۔ دیکھیں ہم سب بھی کہتے ہیں نا یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کی بندگی ریجیکٹ ہے، قبول نہیں ہے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں، بندے ہیں لیکن ان کی بندگی اللہ کو قبول نہیں ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ عبادی کہہ کر پکارتا ہے۔ قل یا عبادی، آپ کہہ دیں میرے بندوں سے، قل یا عبادی آپ کہہ دیں۔ قرآن کریم میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تو حضور کو اللہ نے اس کا بندہ کہا ہے، یعنی اللہ کا خاص بندہ، عبد خاص۔ اقبال نے اس پر بڑی خوب بات کہی، کہتا عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ کہتے عبد ہونے میں اور اس کا خاص بندہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بندہ ہونے میں اور اس کا خاص بندہ ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کہتے فرق دیکھو، ما سراپا انتظارو منتظر، فرق یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے ربی ارینی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی اس کے عبد ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اور عبد خاص یہ ہے کہ حتیم میں آرام کر رہے ہیں اور جبریل امی حاضر ہیں کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو عبد اور عبد ہی میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رات کے تھوڑے سے حصہ میں سیر کرائی۔ اس آیت میں جو سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت، اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے روانہ ہوئے، راستے میں بھی کچھ عجائبات آپ نے دیکھے، کچھ چیزیں آپ پر ظاہر ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ جب پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے، دیکھا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ یصلی قائما کھڑے ہیں، یصلی اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ کا معنی نماز بھی کیا جاتا ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ علماء نے اس کا معنی نماز کیا ہے کہ حضور نے اوپر سے چلتے ہوئے دیکھا، براق پر جا رہے ہیں نا، تو براق پر جاتے ہوئے سرکار نے نیچے دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب تو نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں نا۔ اگر ہم میں سے کوئی کسی بھی جلیل القدر ہستی کے مزار پر جائے تو ہمیں تو وہ مٹی نظر آئے گی، اوپر جو کچھ بلڈنگ ہے وہی نظر آئے گا نا، لیکن حضور اتنی تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ براق کی رفتار کتنی تھی، جہاں پہ نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ آپ کسی سواری پر سفر کر رہے ہوں، کسی روڈ سے گزر رہے ہوں اور سائڈ پر سائن بورڈز وغیرہ لگے ہوں، تو آپ تیز رفتاری کے باعث پڑھ نہیں سکیں گے کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہماری نگاہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو رفتار اتنی ہے جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پہنچتا ہے۔
اتنی رفتار کے باوجود نگاہ مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، نیچے دیکھ بھی لیتے ہیں، قبر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، قبر میں جو ہے اس کو پہچان بھی لیتے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے صلات پڑھ رہے ہیں، تو کچھ نے مانا کیا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ وہ جس حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیدار کی تمنا تھی، جب وہ گزر رہے تھے اور ان کو بھی پتا تھا کہ گزرنے کا وقت ہے، تو وہ حضور پر کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں۔ قائما یصلی فی قبری، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، تو وہاں پر سواریاں باندھنے کا ایک مقام تھا، سیاستہ کی احادیث میں اس کا بیان ہے۔ تو جہاں انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی ہیں، وہاں حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو باندھا، اور پھر حضور مسجد اقصیٰ میں چلے گئے۔ اب مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہاں قرآن کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر بات کی ہے کہ برکت تو مسجد اقصیٰ میں ہے، حول ارد گرد کو کہتے ہیں، تو حول میں کیا برکتیں ہیں؟ وہ جو جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں بیت المقدس، تو اصل تو مسجد اقصیٰ ہے، تو اللہ نے کہا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ساوی نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں بھی برکتیں ہیں، لیکن قبور انبیاء مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں۔ قبور انبیاء کرام کے مدفن مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں، اور جہاں بھی کوئی نبی دفن ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ تو یہاں نسبت انبیاء کی قبور کی طرف ہے۔ اب حضور مسجد اقصیٰ میں گئے اور وہاں سے پھر لامکان کی طرف گئے۔ اب جب لامکانوں کی طرف گئے، آسمانوں کی طرف گئے، سدرۃ المنتہا پر گئے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت میں صرف ذکر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسجد اقصیٰ ہی کا ذکر کیوں ہے؟ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست آسمانوں کی طرف مسجد حرام سے کیوں نہیں لے جایا گیا؟ مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا؟ اس کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براہ راست آسمانوں پر تشریف لے جاتے، اب مشرکین مکہ نے تو آسمان نہیں دیکھے، کفار نے تو یہ سب نہیں دیکھا، سدرۃ المنتہا نہیں دیکھا، عرش نہیں دیکھا، تو جو چیز دیکھی نہیں ہے اس پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دعویٰ کی تصدیق کا کوئی ذریعہ ہی ان کے پاس نہ ہوتا۔ انکار تو انہوں نے کرنا تھا، لیکن اگر وہ تصدیق کرنا چاہتے تو کسی طرح وہ اس کی تصدیق کروا نہیں سکتے تھے، اس کی تصدیق وہ لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے نہ سدرۃ المنتہا دیکھا ہے، نہ عرش کو دیکھا ہے، نہ لامکانوں کو دیکھا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھا، تو وہ اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ لیکن انہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، مشرکین مکہ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، کفار نے دیکھا تھا۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے، سب جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ارض مقدس فلسطین کا سفر نہیں کیا۔ وہ مکہ معظمہ کو بہت بڑا شہر نہیں تھا جہاں لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، جہاں جیسے کسی چھوٹے سے دیہات میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہوتے ہیں، مکہ معظمہ کے رہنے والے لوگ حضور کو اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے نہ تو کسی سے پڑھا ہے، نہ کسی تعلیمی ادارے میں داخل ہوئے ہیں، نہ کسی عالم نے ان کو کچھ پڑھایا، نہ انہوں نے کسی سے کچھ حاصل کیا، اور انہوں نے جو سفر کیے ہیں شام کے، یمن کے تجارتی علاقوں میں جہاں جہاں گئے ہیں، ان علاقوں کا بھی پتہ تھا کہاں کہاں گئے۔ یہ ان کو کنفرم تھا کہ حضور فلسطین کبھی نہیں گئے، مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ گزشتہ رات میں مسجد اقصیٰ گیا، اب لامکاں کی بات بعد میں تھی، اب پہلا کام تو یہ ہوا انہوں نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا، بالکل انکار کر دیا، کہنے لگے آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مہینوں کا سفر ہے۔ تو ایک رات میں کیسے، اس دور میں مہینوں یا ہفتوں کا سفر تھا، وہ دنوں کا سفر تو نہیں تھا، تو رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مسجد اقصیٰ سے ہو کر کیسے واپس آ گئے؟ اور یہ انہوں نے سمجھا ہمارے پاس بڑی مضبوط بات ہے۔ آپ وہ سن چکے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کو کہا دیکھو تیرے دوست نے کیا کہا، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ہاں کوئی کہے تو جھوٹ ہے، میرے آقا کہیں تو سچ ہے۔
حضور نے فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی بات کو معمولی بات نہیں تھی، اب اس طرف بات چل پڑی کہ صدیق اکبر جو ہیں، ابو بکر جو ہیں، یہ تو تصدیق کر رہے ہیں، تو کیسے تصدیق ہو سکتی ہے؟ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں مشرکین۔ اب اس حدیث کا ذکر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ بھی اس کو لکھتے ہیں۔ حضرت جابر اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھنے لگے، اچھا بھی بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ اب انہوں نے تو سارا دیکھا تھا، اس کے گنبد، اس کی ڈاٹس، اس کے دروازے، اس کی گزرگاہیں، سب مشرکین نے دیکھا تھا، حضور نے نہیں دیکھا تھا۔ اب حضور سے کہنے لگے بتائیں اگر آپ وہاں گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے تو تھے، لیکن جب کوئی سوال کرتا ہے تو سوال کے جوابات میں جو ڈیٹیل درکار ہوتی ہے حضور نے اس پر توجہ نہیں فرمائی تھی۔ وہاں کی کیا کیا چیزیں نوٹ کر کے آنا کہ تاکہ کوئی سوال کرے وہ میں بتاؤں، سرکار نے اس طرح توجہ نہیں فرمائی تھی مسجد اقصیٰ پر کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے جوابات دے سکیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا۔ حتیم آپ جانتے ہیں نا، کعبہ شریف کے ساتھ تھوڑی سی دیوار ہے، اس کے اندر جو جگہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کعبے میں آ گئے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی رحمت ہے کہ حضور نے اس کو کعبے میں شامل نہیں فرمایا، ایسے ہی رہ دیا کہ بادشاہ جو ہیں وہ تو دروازہ کھول کر اندر جائیں اور ہم جیسے غریب مفت میں چلے جائیں اور حتیم میں جا کے کعبہ شریف کے اندر جانے کا شرف حاصل کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں حتیم میں چلا گیا اور اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے منکشف کر دیا۔ اب ساری مسجد اقصیٰ جہاں رات حضور گئے تھے حضور کی بالکل نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی راہداریاں، اس کے دروازے، اس کے بلند بلڈنگ، اس کا گنبد، ہر چیز حضور کے سامنے ہے۔ اب یہ سوال کر رہے ہیں اور حضور دیکھ دیکھ کر سارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو ایک حکمت یہ تھی اس میں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، حضور جواب دیں اور اس واقعہ کی تصدیق ہو جائے۔ تو جب واقعہ کے ابتدائی حصہ کی تصدیق ہو جائے گی تو اگلے حصہ کی بھی تصدیق ہو جائے گی، کیونکہ ابتدائی حصہ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو کر کیسے واپس آئے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جب اس کو مان لیں گے کہ یہ معجزہ ہے تو اگلا معجزہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میثاق میں انبیاء سے وعدے لیے تھے کہ تم نے میرے نبی کی تائید کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اس پر قرآن کریم میں بھی بیان ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں یہ واقعہ بیان ہوا، ایک بار میں نے بیان بھی کیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر کثیر احادیث ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کو امام احمد نے لکھا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بنو قریظہ کے ایک یہودی سے کچھ تورات کی آیتیں لکھوا کر لایا ہوں، حضور آپ کو سناؤں؟ یعنی بڑی اہم چیز، بڑی علمی بات میں لے کر آیا ہوں، اپنے لیے لکھوائی ہیں، میں نے آپ کو سناؤں؟ سرکار علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، جلال میں آ گئے حضور۔ تو حضرت فاروق اعظم عرض کرنے لگے سناؤں؟ تو دوسرے صحابی کہنے لگے تو دیکھ نہیں رہا حضور کے چہرے پر جلال کتنا ہے، چہرے کی کیفیت کو تو بھانپ۔ تو حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے حضور کو میرا یہ عمل اچھا نہیں لگا، فوراً عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، میں اس پر راضی ہوں، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد میرے نبی ہیں۔ حضور درگزر فرمائیں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے سے جلال چلا گیا اور حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام تم میں آ جائیں تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی اور بھی حدیث ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا، دونوں کا اکٹھا بھی ذکر ہوا کہ جناب موسیٰ جناب عیسیٰ علیہم السلام
اگر آج تشریف لائیں نا تو وہ بھی میری اتباع کریں گے، مجھے فالو کریں گے۔ لہٰذا تورات، انجیل، زبور برحق کتابیں ہیں، لیکن تم نے ان کتابوں کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، تمہارے لیے قرآن آ گیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، بس باقی سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، ساری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن ہے اور گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اب یہ تو بارہا ہم نے پڑھا کہ انبیاء سے وعدے لیے گئے کہ حضور کی اطاعت کریں، حضور کی اتباع کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تو کوئی نبی نہیں ہے، تو وہ کیسے حضور کی اتباع کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، اے سب انبیاء، تم سے وعدے لیے گئے تھے میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے، آ جاؤ مسجد اقصیٰ میں آج کی رات، میرے محبوب مصلی پر کھڑے ہوں گے، تم سب پیچھے کھڑے ہو جانا، ان کی اتباع بھی ہو جائے گی اور ان کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی۔ تو یہ انبیاء سے جو وعدہ لیا گیا تھا قرآن کریم میں کہ حضور کی اتباع کرنی ہے، حضور کی اطاعت کرنی ہے، اس کے اظہار کے لیے سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مسجد اقصیٰ میں لایا گیا۔ اور اس کی ایک اور حکمت جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جسمانی معراج کی تصدیق ہو جائے۔ مسجد اقصیٰ میں جانے کا تذکرہ اس لیے ہے کہ حضور جسمانی طور پر گئے ہیں، اس کی تصدیق ہو جائے۔ اس پر کئی احادیث بھی ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دور دور پہنچا اور قیصر روم تک آپ کا پیغام پہنچا، حبشہ تک پہنچا، تو یہ مشرکین مکہ اور کفار جہاں جہاں حضور میسیج بھیجتے، صحابہ کو بھیجتے، وہاں پیچھے پہنچ جاتے۔ اب قیصر روم کی دربار میں اس کے پاس بھی پہنچ گئے، اور حضرت سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے وہ وہاں جا کے بحث کر رہے ہیں، اور سفیان وہاں جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں، قیصر روم کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کا اتنا بڑا دعویٰ حضور کے معاذ اللہ جھوٹ کا قول حضور کی طرف منسوب کرنے کے لیے دلیل دی، دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ۔ اب اس کے پاس اس کے سر کی طرف ایک بیت المقدس کا عابد کھڑا تھا، وہ کہنے لگا جس رات کا اس نے دعویٰ کیا ہے حضور کے بارے میں، جس رات کا اس نے دعویٰ کیا ہے میں اس رات کو جانتا ہوں۔ قیصر روم چونک گیا، تم کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا میں رات کو سارے دروازے بند کرتا ہوں، میں وہاں کے خدام میں سے ہوں، لیکن ایک رات ایسی آئی ہم نے ایک دروازے کو بہت زور لگایا بند کرنے کا، بند نہیں ہو رہا تھا، سارے خدام اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ ایسے تھا جیسے پہاڑ کی چٹان ہوتی۔ ہم نے کہا شاید دروازے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، صبح بلائیں گے معمار کو، بڑھائی کو، اور ٹھیک کروائیں گے اس کو۔ کہتے ہم دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلے گئے، جب صبح آئے تو ہم نے دروازے کو بند کیا تو وہ آرام سے بند ہو گیا، اور پھر میں نے دیکھا وہاں کئی جگہوں پر انبیاء کی سواریاں بندھنے کے مقامات نظر آئے، تو میں نے یہ سب دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ گزشتہ رات یہاں نبیوں نے نماز پڑھی ہے اور ایک نبی نے ان کی امامت کی ہے۔ تو یہ جسمانی واقعہ تھا۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات عرض کر دوں، ہمارے ہاں کچھ میڈیا کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ ایسی بات کہہ دینا جو لوگ پسند کریں، پذیرا ملے لوگوں کو، بس لوگ اس کو پسند کریں، وہ بات کہہ دینی ہے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں نام نہیں لوں گا کسی کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضور کو تو بس خواب میں معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر خواب ہی میں معراج ہوئی ہے تو پھر مشرکین مکہ اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ وہ حضور کی خواب پر دلیل مانگتے۔ خواب میں کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے جو دلائل طلب کیے وہ اس لیے طلب کیے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا میں راتوں رات ہو کر آ گیا ہوں۔ خواب میں تو ایک لمحے میں انسان کہیں سے بھی ہو کر آ سکتا ہے، جسمانی طور پر ہو کر آنا ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا دعویٰ جسمانی معراج کا ہے۔ تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ معراج شریف کی رات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھنے ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔